ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ سب سے پہلے جتنے مسنگ پرسنز ہیں سب کو رہا کریں. اور میرے خود کے ابو 5 جولائی 2013 سے وندر لسپیلا میں جب ہم لوگ ہپچوکی سے آ رہے تھے تو ہم لوگوں کو پولیس والوں نے رکوایا. تو پھر ہم لوگ رک گئے. پھر ایم آئی والے آ گئے کہ یعقوب کدھر ہے, ہمیں اس سے کام ہے. تو میرا ابو جہاں اتر گیا, اس نے کہا تھا کہ میں ہوں, کیا کام ہے مجھے بتائیں. اس نے کہا کہ چلو سائڈ میں آپ سے کام ہے. تو ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں ابو جان کو لے جائیں گے کیونکہ بہت ان کی بندوق ان کے ہاتھ میں تھا. تو ہم نے اپنے ابو جان کو جانے نہیں دیا. میرے ابو جان نے کہا کہ جو بات کرنی ہے ادھر کرو. میں اس ٹائم بہت چھوٹا تھا تو میرے امی ساتھ تھی, سارے فیملی ہمارے ساتھ تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو بات کرنی ہے تو ادھر کرنا. تو لوگوں نے یہاں پہ بات نہیں کی. تو پھر میرے ابو جان کو زبردستی لے جا رہے تھے. تو ہمارے فیملی پر بہت تشدد کی, ہمارے اوپر فائرنگ بھی کی کیونکہ ہمارے اوپر ایف سی کے کیمپ بھی سامنے تھی. ان لوگوں نے کوئی مدد نہیں کی ہماری. تو ہم لوگ پر ہمارے اوپر فائرنگ کی اور میرے ابو جان کو زبردستی سے مار کر اس کو گاڑی میں بٹھائے اور میرے بہن بھی, اس کے سارے کپڑے بھی پاٹ دیے تھے. میرے بہن بھی اس پر گاڑی پر چڑھ گئی. جو میرے ایک چاچی تھی وہ بھی چڑھ گئی. ان لوگوں کو راستے میں پھینک دیے تھے اور میرے ابو جان کو لے گئے تھے. ہم ریاست سے یہ مطالبہ کرتے ہیں جو میرے ابو جان گناہ کیا ہے اس کو عدالت میں لائیں, اس کی گناہ ثابت کریں. عدالت تو آپ کی ہے, ریاست تو آپ کی ہے, کیوں اس کو عدالت میں نہیں لاتے ہیں؟ اس کو عدالت میں لائیں, پیش کریں. جو گناہ کیا ہے اس کو ثبوت پیش کریں. پھر اس طرح 10 سال سے جتنے ناپتہ کرتے ہو, یہ کوئی ریاست ہے, یہ کوئی قانون ہے؟ یہاں پہ عدالت نہیں ہے. ہم جب اتنے تربت سے نکل کر کے اسلام آباد پرنس کلب, تو اسلام آباد میں ٹول پلاز میں ہم لوگ اس سائڈ ہو گئے تو ہمارے راستہ روک دیے تھے. تو ہمارے ان لوگوں نے استقبال اور لاٹھیوں سے کی, ہماری ماؤں کو مارا, بہنوں کو مارا. یہ ریاست, یہ قانون, اس قانون. میرے عزیز دوستو, بلوچستان کے دور دراز گاؤں میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو کئی گھنٹے لگتے ہیں ان کو روڈ پہ لے کے آنے کے لیے, اور روڈ پہ بھی سواری کے انتظار میں ہی ان کی جانیں چلی جاتی ہیں. اور یہ آپ سے وہ سہولت نہیں مانگ رہا ہے, یہ آپ سے کوئی ہاسپٹل نہیں مانگ رہا ہے, یہ آپ سے کوئی سکولز نہیں مانگ رہا ہے, یہ آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا ہے, یہ آپ سے کوئی گیس کی رویلٹی نہیں مانگ رہے, یہ آپ سے جو ریکوڈک منصوبہ اور وہاں کے جو معدنیات ہیں ان کی رویلٹی نہیں مانگ رہے. یہ صرف مانگ رہے ہیں تو اپنے پیارے مانگ رہے ہیں. اگر پیاروں کو آپ نے ختم کر دیا ہے, ان کو مار دیا ہے, تو یہ ان کی لاشیں مانگ رہے ہیں. یہ ان کی قبریں آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کی قبریں کہاں پہ ہیں, ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان کی قبروں پہ جا کے دعا تو کریں, وہاں پر جائیں, روئیں تو صحیح, وہاں پر جا کے اپنے دل کا غبار تو نکالیں. میرے عزیز دوستو, جب کسی بچے کا باپ چھن جائے یا کسی باپ کا بیٹا چھن جائے, شاید ہی اس کا درد وہی محسوس کرے کہ جس کے گھر میں آگ لگی ہو یا جس کا بیٹا چھنا ہو. میرے عزیز دوستو, میران بھائی جب 10 سال کے تھے تو ان کے والد کو اٹھا لیا گیا تھا, اور اب 2023 ہے اور 10واں سال جا رہا ہے, ان کے والد صاحب ابھی بازیاب نہیں ہوئے تھے. جی میران, آپ کیا بات کریں؟ جی میرا نام میران ہے. میرا تعلق ایک علاقہ ہے بلیدہ, وہ کئی کوسوں میل دور ہے, تقریباً 2500 کلومیٹر ہم سفر طے کر کے لانگ مارچ کی شکل میں یہاں آئے اسلام آباد میں. یہ میرے والد ہیں جو پچھلے 11 سالوں سے لاپتہ ہیں. ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں کہ مر چکے ہیں. تو ہمارا یہ لانگ مارچ کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ آپ نے مسنگ کیے ہوئے ہیں ان سب کو رہا کیا جائے. آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے قانونی طریقے نہیں اپنائے, ہم نے سارے طریقے اپنائے. ہم نے FIR بھی درج کروائیں, ہم نے کمیشن بھی لگوائیں, کوئٹہ بھی گئے, سرکاری لوگوں کو بھی پکڑا, FC کیمپ بھی گئے, ISI کیمپ بھی گئے, سب کے پاس گئے. آپ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں, آپ لوگوں کے سامنے اٹھاتے ہیں, پھر کہتے ہیں لوگ ہمارے پاس نہیں, تو آخر لوگ جاتے کہاں ہیں؟ آپ آتے ہیں, وردی آپ کا وردی FC کا پہنتے ہیں, آپ آتے ہیں لوگوں کو اٹھاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس نہیں.
ہم نے FIR بھی درج کروائیں, کمیشن بھی لگائیں, کوئٹہ جائیں, تربت میں کمیشن لگائے, لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں ملا. ہم کمیشن جانے کے لیے, کمیشن لگانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ لوگ وہیں پہ بھی ہمیں ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ تاکہ اس کو چھوڑ دیں. وہ بٹھاتے ہیں, کوئی روز کہتا ہے افسر ادھر نہیں ہے, کوئی روز کہتا ہے کہاں سے اٹھایا, کس نے اٹھایا, کہاں, یہی پوچھتے رہتے ہیں بس. سارے کمیشن ہم نے لگائے ہیں, گواہیاں بھی درج کی ہیں. آپ میرے والد کو نادر آفس کے سامنے جو سرکاری دفتر ہے, وہ اپنے شناختی کارڈ کا وہ جو اس کا ڈیٹ ختم ہوا تھا, اس نے ریونیو کرنے کے لیے جمع ہوا تھا, اس کے لینے کے لیے گیا تھا, اور ایک FC اہلکار نے اس کو پکارا, اس کو بلایا نام لے کر کہ آپ کو ہمارے افسر بلا رہے ہیں. تو وہ چلا گیا, کچھ دیر اس سے بات کی اور پھر انہوں نے ان کو لے کر چلے گئے. تو ابھی تک ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوا کہ وہ اس کس حال میں